عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے تک مدینہ دار السلطنہ تھا، مسلمانوں کا کیپٹل سٹی تھا. حضرت عمر مدینے میں مسجد نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ہو رہی ہیں. روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے وسیلے میں ہم کو بارش نازل فرما دے. قحط اس وقت بھی آیا. لوگوں نے آ کر کے امیر المومنین سے قحط کی شکایت کی. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بلا کر کے دعا کروائی اور آسمان سے بارش نازل ہونے لگی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر قبر میں سننے والے ہوتے اور مدد کرنے والے ہوتے تو کیا آپ حضرت عمر فاروق سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے. صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے. اللہ پر ایمان رکھنے والے بنائے گئے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہم بنائے گئے. اس دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی، سب سے بہترین، سب سے عمدہ اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار. اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنے والے لوگ ہی نجات پانے والے لوگ ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرتوں میں یگانہ نہیں سمجھتے، اکیلا نہیں سمجھتے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بناتے ہیں، تو ان کی نجات ناممکن ہے.
اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی توحید پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت توحید پر تھی۔ پھر کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، یا اس نسل میں کچھ نیک لوگ آئے جن کی نیکیوں کے بڑے چرچے تھے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی۔ شیطان نے ان نیک برگزیدہ لوگوں کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالے کہ یہ لوگ اتنے برگزیدہ ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے گزرے ہیں، آپ ان کو یاد نہیں رکھتے؟ ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی شکل آپ سے بھولی نہ جائے، اس وجہ سے آپ ایک کام کرو کہ ان کا ایک اسکیچ بنا کر کے اپنے پاس رکھ لو۔ تو بچوں نے یا ان کے ماننے والوں نے اس کا اسکیچ بنا کر کے اپنے پاس رکھا، اس کی تصویر بنائی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، شیطان نے ان سے کہا کہ محض اسکیچ سے کام کیا چلے گا، یہ تو ایک دن مٹ جائیں گی، اس کے نقوش غائب ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو آپ ایک مجسمے کی شکل دے دو، اس کی ایک مورت بنا لو، اس کو ایک شکل دے دو۔ تو لہٰذا اس کو ایک جسمانی شکل کے مانند باقاعدہ ایک شکل دی گئی۔ پھر اس کے بعد شیطان نے اگلا اسٹیپ لیا، اس نے کہا کہ دیکھو، جب تمہارے دادا اس کو پسند کر رہے تھے، اس کی تصویر بنائی، ابا نے اس کو مجسمے کی شکل دی ہے، تو تم کیا کرو، اس کا کم از کم احترام تو کرو، تم اپنی طرف سے کیا کر رہے ہو؟ یہ شیطان کے خرافات۔ ایسے قوم کے اندر شیطان برائیاں لاتا ہے، ایمان والی نسل کو ایمان سے دور کرنے کا اس کا یہ طریقہ کار۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کی ہر قسم کی سازش سے محفوظ رکھے۔ اب اس نے ایسے کر کے شرک کو لوگوں کے اندر پروسا، عام کیا، لوگ مشرک بن گئے۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا شرک آیا وہ کیسے آیا؟ بڑے بڑکوں کی حد سے زیادہ عقیدت میں آیا۔ اللہ والوں کی محبت کو لوگوں کے درمیان شیطان نے حد سے زیادہ بڑھا کر کے پیش کیا۔ شرک ایسے آیا ہے۔ اب لوگوں نے ان 5 لوگوں کی عبادت کرنا شروع کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ 950 سال حضرت نوح نے خدمت کی، لوگوں کو دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے۔ اتنے سالوں کی محنت کے بعد گنے چنے کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب معاملہ حد سے زیادہ ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی کہ اے اللہ، یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی ایک گھر کو نہ چھوڑو، ان سب کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ تم کشتی بناؤ، طوفان کا عذاب آیا۔ اب ایسے کر کے ہر قوم کے اندر، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سرزمین پہ سوائے نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود لوگوں کی کوئی نہیں بچا تھا۔ جو بچے وہ توحید والے، وہ ایمان والے۔ پھر دوبارہ شیطان نے لوگوں کے اندر موجود ایمان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی اور پھر اس کو کامیابی ملی۔ پھر انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید میں یا اللہ تعالیٰ پر ایمان کے سلسلے میں لوگوں میں بے قاعدگی آتی گئی، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔
اسی لیے آپ انبیاء اور رسول کی تاریخ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مختلف سوروں کے اندر، تو سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تمام انبیاء کے واقعات میں سب سے پہلی دعوت انبیاء کی یہی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، محض اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو لوگ کوتاہی کرنے والے ہیں ان کی کئی قسمیں، یا یوں سمجھیے کہ شرک کرنے والوں کو آپ دیکھو گے تو ان کی کئی قسمیں آپ کو ملیں گی۔ ایک وہ ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اقرار سرے سے نہیں کرتے، سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور پرستش میں لگے ہوئے، کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرے آپ کو وہ ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ اور بقیہ مسلمانوں میں تو شرک کرنے والے لوگوں کی بہت ساری قسمیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر توحید کے سلسلے میں دو قسم کی بے قاعدگیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو غیر مسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی ان سے پوچھو بھگوان کہاں ہے یا ایشور کہاں ہے تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے بول دیں گے وہی ہے۔ یہ ایک سملر چیز، لیکن جن کی مورتیوں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کی عبادت وہ کر رہے ہیں، جس کی پوجا اور پرستش وہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے محبت سے زیادہ ان سے محبت وہ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سلسلے میں کیا بیان کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت ہوتی ہے ایمان والوں کی۔ اب جس چیز پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والا شرک اور توحید میں جو خلل ان کے پاس آ رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مسلمانوں کے درمیان جو شرک پایا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی وہ اقرار کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، سوائے اللہ کی کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو لوگ شریک کرتے ہیں۔ اور یہی وہ شرک ہے جس سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی سرزمین پر۔ آدم کی اولاد میں سب سے پہلا جو شرک آیا وہ اللہ والوں کی عقیدت سے آیا۔ آپ بارہا وہ تاریخ سنے ہوں گے، جب مکہ کو فتح کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے مکہ میں کعبہ کے اندر موجود بتوں کو توڑا، تو اس میں کس کے بت تھے؟ ان کے اپنے برگزیدہ لوگوں کے بت تھے، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورت بھی وہاں رکھی ہوئی تھی۔ تو شیطان نے جب شرک کو پیدا کیا، لوگوں میں شرک کو عام کیا، تو عقیدت کو لے کر کے اس نے عام کیا، لوگوں کو اندھی عقیدت میں لگایا، انبیاء علیہ السلام کی اس نے عبادت کروائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، باقاعدہ آپ نے دیکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام توحید کے علم بردار، لیکن عیسائیوں کو شیطان نے کس کام پہ لگایا؟ کہا کہ عیسیٰ گاڈ ہے، کہا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے جو 3 ٹرائنگل ہے اس کا ایک حصہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے روح ہے۔
تو عیسائیوں کے درمیان شیطان نے اس طریقے سے بدعقیدگی پیدا کی، ان کے پاس موجود توحید میں خلل ایسے پیدا کیا، یہاں پر بھی عقیدت شامل ہے۔ تو اندھی عقیدت میں لوگ ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں، اور اسی عقیدت کا استعمال کر کے شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام کا جو مشن تھا وہ مشن توحید کا تھا، اور ڈائریکٹ اس مشن کے اپوزٹ لگا دیا شیطان نے کہ انبیاء کا مشن توحید ہے اور تم اس کے خلاف چلے جاؤ، اور عقیدت باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو ہے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ والوں کو شیطان نے بہت زیادہ برگزیدہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ گزرے ہوں گے کوئی نیک، اس سے انکار نہیں ہے، اور بہت نیک گزرے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو مسلمان آج نیک سمجھ رہے ہیں، اگر وہ حقیقت میں نیک نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے، اور اگر واقعتاً وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں کو اللہ قبول کر کے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ ان سے حسد جلن کسی مسلمان کو کبھی ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ والا اگر واقعتاً کوئی اللہ والا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر خوشخبریاں دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان کے لیے قیامت کے روز نہ کوئی خوف کا لمحہ ہوگا، نہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ دو باتیں ان اولیاء اللہ کے اندر ہیں، اللہ پر مضبوط ایمان اور کامل تقوی، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتیں رکھا ہوا ہے۔ تو ان سے ہم حسد کیوں رکھیں گے؟ ان سے جلن ہم کیوں رکھیں گے؟ بات جہاں غلط ہو رہی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو شیطان نے اولیاء اللہ کی محبت میں اتنا اندھا کر دیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کی سے مدد مانگنے لگے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روئے زمین کو سیراب کرنے والی یا فیضیاب کرنے والی دو عظیم چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے سورج اور دوسرا ہے چاند۔ اگر سورج اور چاند نکلنا بند ہو جائے تو قیامت واقع ہو جائے گی، یا سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے تو کھانے کے لیے آپ کو روزگار نہیں ملے گا۔ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ ابھی برسات کا موسم ہے، کسانوں سے جا کر کے پوچھو، اگر برسات لگ جائے اور مسلسل ابر ہی ابر رہے تو کیا فصلیں اگیں گی؟ نہیں اگیں گی فصلیں۔ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی ہماری فصلوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ چاند اور سورج جب سے اللہ تعالیٰ نے سرزمین کو پیدا کیا ہے تب سے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ان کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، نہ چاند مرا ہے نہ سورج مرا ہے، نہ چاند تباہ ہوا ہے نہ سورج تباہ ہوا ہے، دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی صلاحیتیں برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس کو کرو جس نے اس کو پیدا کیا، واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی عبادت سے منع کیا ہے، جس کا فیض کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کا فیض ختم ہے، ایک دن اس کی بھی روشنی مدھم پڑ جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی نہ سورج کی ہے نہ چاند کی ہے، لیکن چاند ہمارے باپ دادا کے لیے روزگار کا سبب تھا، سورج بھی سبب تھا، ہمارے لیے بھی ہے، ممکن ہے کہ ہماری نسلوں کے لیے بھی رہے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا، لیکن عبادت کے لائق وہ بھی نہیں ہے۔ تو جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کو ماں نے دودھ سے سیراب کر کے بڑا کیا، پالا پوسا، تعلیم حاصل کی، جوان ہوا، نیک بنا، اور ایک وقت آیا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے، ممکن ہے کہ ہمارے باپ نے اس کو پیدا ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، ہم اس کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔
اور ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اس کو دفنایا، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کیسے قوت، طاقت اور شکتی آ سکتی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام۔ انسان جب مرتا ہے، موت کا مرحلہ بڑا کٹھن ہے اور بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی کٹھنائیوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، قرب و جوار میں، پڑوسیوں میں، کسی کی موت واقع ہو رہی ہے، مرتے ہوئے اس پر کیا تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے وقت میں اس کے جسم سے اس کی گندگی نکل جاتی، کسی کو پیشاب آ رہا ہے، کسی کو پاخانہ ہو رہا ہے، اس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے۔ انسان اچھا ہے، ہم سب صحت مند ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو کی صحت کو برقرار رکھے اور اس صحت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے ہیں، صحت مند ہیں، ہم استنجا کو جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اپنی صفائی الحمدللہ خود کرتے ہیں، ہمارے جسم میں طاقت۔ جس دن مر جائیں گے اگر یہ کیفیت ہماری ہوگی تو ہم لاغر ہیں، کمزور ہیں، بے بس۔ ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں، دوسرا کپڑا نہا دھو کر کے خود نہاتے ہیں اور اپنا کپڑا خود پہنتے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے کفن کو ہم پھاڑ کر کے نکالتے ہیں، اترتا نہیں ہے، اس کے جسم سے کپڑے کو ہم پھاڑ کر کے نکالتے ہیں، پھر اس کی گندگی کو ہم اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور اس کو ایک میت کی شکل دے دیتے ہیں، عبیر چھڑکتے ہیں اس پر، سرمگی نگاہوں کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہناتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے، ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے اور اس معاملے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ صحابہ کو بھی ایسے ہی دفنایا گیا، تابعین کو بھی ایسے ہی دفنایا گیا، تبع تابعین کو بھی ایسے ہی دفنایا گیا، علماء اور ائمہ کو بھی ایسے ہی دفنایا گیا۔ لیکن کسی نے دفنانے کے بعد تابعین نے صحابہ کو دفنایا ہوگا، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کو دفنایا گیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں رکھا۔ لیکن کیا کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان یہ خیال پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مدد کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط آیا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے دعا کی درخواست کی، آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی اور آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے تک مدینہ دار السلطنہ تھا، مسلمانوں کا کیپٹل سٹی تھا۔ حضرت عمر مدینے میں مسجد نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ہو رہی ہیں، روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر نے کبھی یہ نہیں کہا کیا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے وسیلے میں ہم کو بارش نازل فرما دے۔ قحط اس وقت بھی آیا، لوگوں نے آ کر کے امیر المومنین سے قحط کی شکایت کی، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بلا کر کے دعا کروائی اور آسمان سے بارش نازل ہونے لگی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر قبر میں سننے والے ہوتے اور مدد کرنے والے ہوتے تو کیا آپ حضرت عمر فاروق سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ نہیں مانگ لیتے؟ لہٰذا یہ سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے۔ انسان مر گیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس کے کپڑے نکالے، نہلایا، دھلایا اور اس کو صاف ستھرا کیا، صاف ستھرا کفن پہنایا، اپنے کندھوں پر ہم نے اٹھایا اور اس کو لے جا کر کے ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا۔ جب انسان کو مرا ہوا ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا کہ وہ عاجز ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی ساری مدد کی۔ وہ ہمارا محتاج تھا، ہماری مدد کا محتاج تھا، ہم نے اس کی مدد کی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کو لے جا کر ہم نے قبر میں رکھا۔ قبر میں جب رکھ دیا گیا تو اس کے پاس طاقت آتی ہے، اس کے پاس قوت آتی ہے۔
بتاؤ اس کے پاس کہاں سے طاقت آئے گی، کہاں سے قوت آئے گی، کہاں سے شکتی آئے گی؟ یہ توحید کے اندر مسلمانوں کے پاس پایا جانے والا خلل، اور ایسا خلل ہے جس سے ہم تمام مسلمانوں کو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھو کہ جب سے ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یا جب سے مجھے ہوش و حواس آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی جب سے آپ کو شعور آیا ہوگا، مسلمانوں کو آپ بچپن سے آزمائش میں دیکھ رہے ہوں گے۔ بچپن میں ہم تھے تو چیچینیا، بوسنیا کے مسلمانوں کے سلسلے میں سنتے تھے۔ فلسطین کا معاملہ تو شروع ہی سے ہم سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے افغانستان کی جنگ ہوئی، عراق کی جنگ ہوئی، لیبیا اور لبنان کے معاملات ہوئے، اور تاریخ جب ہم نے قریب کی تاریخ پڑھی تو عربوں کی جنگ ہوئی۔ مسلمان ہر طرف سے آزمائش میں ہیں۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قنوت پڑھی جا رہی ہے، قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں خلل۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو حقیقی معنوں میں نہیں سمجھیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ جس نے ہم کو پیدا کیا اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم یہ لوگوں کے سامنے لاجک پیش کر رہے ہیں کہ جج تک جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جانے کے لیے اللہ والے کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ سننے والا نہیں ہے؟ اور سننے والا ہے تو کیسے سننے والا ہے؟ وہ ایسے سنتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے پکارو، جج نہیں سنتا، لیکن میرا رب ضرور سنتا ہے۔ وہ پہاڑوں میں موجود، زمین کے اندر، غاروں میں، زمین کے اندر موجود مخلوقات کی سنتا ہے۔ زمین کے اوپر آپ رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے پکار رہے ہیں، اسی دعائیں وہ نہیں سنے گا؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے بندوں سے بڑے پیار سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے خود پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو جب ہم گنہگار ہیں، معاف کرنے والا وہ ہے، تو پھر درمیان میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 99 آدمی کو جس نے قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص، اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو 99 قتل کر کے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ اس نے اٹھایا تلوار اور کہا یہ ہے 100۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھلے آدمی، تو گنہگار ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، درمیان میں کون ہوں جو تیرے درمیان دخل دوں؟ جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اپنی بستی چھوڑ کر کے نیک لوگوں میں جا کر کے رہنے لگ جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ درمیان میں اگر کوئی شخص اللہ اور بندے کے درمیان آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اور انسانوں کو بھی نہیں پسند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی تمام باریکیوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو رب العالمین دور فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں سے نکلنے کے لیے آسان راستے عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود جیسی لعنت سے بچا کر کے زندگیاں گزارنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بن بیاہے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیندار اور عزت دار جوڑوں کا انتظام عطا فرما دے۔ جو نوجوان روزگار کے سلسلے میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور عزت کا روزگار عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔